اذان کی آواز آ جائے رک جائے وہیں پہ کھڑا ہو کر اذان کو غور سے سنے اور اس کا جواب دے۔ اذان کا یہ احترام ہے تو سوچو جس نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے اس نماز کا کیا مقام ہوگا، اس نماز کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ یہ اہم الفرائض ہے، تمام فرائض میں سب سے بڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان پر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ حج تو تب فرض ہوگا جب آدمی صاحب استطاعت ہوگا، زکوٰۃ تو تب فرض ہوگی جب آدمی صاحب نصاب ہوگا، روزہ تو تب فرض ہوگا جب رمضان آئے گا۔ لیکن مسلمان ہوتے ہی ایک شخص پر سب سے پہلے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض میں جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک بندہ اپنا حساب نہیں دے لے گا اس قیامت کے میدان سے اس کو ایک انچ ادھر ادھر ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اپنے اوپر رحم کیجئے، ابھی وقت دیا ہے اللہ نے، یہ زندگی باقی ہے، اپنی جانوں پہ رحم کیجئے۔ حقیقت میں آپ نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھلا نہیں کرنے والے، اس کی بارگاہ کوئی بڑی نہیں ہو جائے گی آپ کے نماز پڑھنے سے۔ وہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے حکم دے رہا ہے، آپ ہی کے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ بن مانگے یہ زندگی دی ہے، اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سانسیں دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، عبادت کرنے کے لیے بدن میں جوڑ دیے ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے، ہم ان نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ جو بدن میں جوڑ دیے ہیں اللہ نے یہ عبادت کرنے کے، نماز پڑھنے کے لیے دیے۔ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو پورے بدن کے جوڑ جوڑ کو حرکت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ امت محمدیہ کے نمازی حضرات ہیں، یہ نماز پڑھنے والے حضرات ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ملے گا اگر بندہ اچھے طریقے پر وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کو یہ اعزاز دیا جائے گا۔ اس قیامت کے میدان میں جس کا منظر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کتنا ہولناک ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ ایسے میں یہ لوگ جب آئیں گے قیامت کے میدان میں تو لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں، جن کو فرشتے اتنے عزت کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ بتایا جائے گا یہ امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں جو اچھے طریقے سے وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، صرف سنے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، حضور کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، ہم اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کلام مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ ایمان جو رکھتے ہیں اس کا کچھ عملی نمونہ بھی تو ہمیں پیش کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، اور اگر صاحب نصاب ہو تو وہ زکوٰۃ ہے، وہ اور صاحب استطاعت ہو تو حج ہے۔ یہ جو اعمال ہیں اس سے بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایمان تو یہ دل کی کیفیت ہے۔ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، لیکن جب بندہ عبادتیں ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چیز علامت ہے مسلمان ہونے کی، اور اسی کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اسی سے ہم روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنی، وہ بہت غفور رحیم، بہت بخشنے والا ہے۔ ایک قطرہ آنسو اگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے کوئی بہا لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ
گناہوں سے سچی توبہ کر لے، وعدہ کر لے کہ اللہ اب سے تیری بندگی کریں گے، اب سے تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور ایک قطرہ بھی آنسو اگر اس کی آنکھ سے نکل گیا، بلکہ اگر اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قیامت کے میدان میں ایک ایسے بندے کو بھی لایا جائے گا جس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اب اس کو حکم ہوگا جہنم کی طرف جانے، تو وہ ڈرے گا جب تو جہنم کا حکم ہوگا، لیکن اسی وقت کہا جائے گا ٹھہرو، تو ایک بال اس کو اس کی نیکیوں کے پلے پر رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس کی نیکیوں کے پلے پر وہ بال رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ حیرت میں پڑ جائے گا، ایک معمولی سا بال، اس میں اتنا وزن کیسے آ گیا کہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا؟ پوچھے گا یہ کیسا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ بال ہے، تیری پلکوں کا وہ بال ہے جو تیرے ان آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے جو آنسو اللہ کی خشیت میں تم نے بہائے تھے، ان آنسوؤں سے بھیگا ہوا یہ بال ہے جس کو تو نے اللہ کی یاد میں بہایا تھا، اللہ کے خوف سے بہایا تھا، اور ان آنسوؤں سے تر ہوا تھا تیرا یہ بال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ اعزاز بخشا ہے، اس طرح اس کو قبول فرمایا ہے کہ آج نیکیوں کا پلہ تیرا کم پڑ گیا تھا، ہلکا پڑ گیا تھا، لیکن اس ایک بال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ یہ قیمت ہوتی ہے ایک قطرے آنسو کی، لیکن خشوع کے ساتھ بہایا جائے، واقعی میں درد دل ہو، دل سے درد اٹھے، اپنے گناہوں پر آدمی پچھتائے، دل سے پچھتائے اور دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، تو جتنے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بس سچی توبہ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہت زیادہ غفلت میں ہم جی رہے ہیں، دین سے بہت زیادہ دن بدن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بددین ہیں، جو ٹولا ٹولا لے کے پھرنے والے، یہ بد مذہب، یہ بڑی آسانی سے ہم کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دینی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوتی، بڑی آسانی سے یہ نماز روزے کا لالچ دے کر اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بد مذہب بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے گزارش ہے، کبھی بھی ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کیا آپ کو جنت کے راستے پہ لے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے ہی فرما دیا واضح طور پر، ایاہم و ایاکم، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو۔ حضور کی حدیث ہے بد مذہبوں کے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کو اپنے سے دور کرو اور خود بھی ان سے دور بھاگو۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ واضح ارشاد ہے حدیثوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضور نے جو فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو آپ اس میں یہودیوں کو لے کر آؤ، عیسائیوں کو لے کر آؤ، مشرکوں بت پرستوں کو لے کر آؤ، یہ لوگ تو ہیں ہی۔ اپنی امت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت، یعنی آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ صحابہ کرام کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی جنت میں جانے کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم دن رات گناہوں میں ملوث ہیں اور نہ جانے ہمارا احساس کس قدر مردہ ہو چکا ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ وہ صحابہ کرام اگر معمولی سی غلطی ہو جاتی تھی، ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تھی، پوری رات رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے تھے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ ان کی ایک مرتبہ نماز چھوٹ گئی تو اس قدر روئے کہ اگلے دن خود شیطان آیا اور ان کو فجر کے وقت ان کو جگا دیا. شیطان نے آ کر جگا دیا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں تو تو بہکاتا ہے لوگوں کو, تو تو نماز سے روکتا ہے لوگوں کو, تو کب سے جگانے لگا نماز کے لیے؟ تو اس نے کہا تھا کہ پچھلی رات جب آپ کی نماز چھوٹی تھی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی تھی, روئے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو اس قدر کو پسند فرمایا, آپ کا رونا اس قدر پسند فرمایا کہ نماز پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمایا. میں اس لیے آپ کو جگا رہا ہوں کہیں پھر آپ کی نماز چھوٹ جائے اور آپ اسی طرح روئیں اور پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اتنا ثواب مل جائے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے. تو شیطان ہمیشہ انسان کو گھاٹے میں دیکھنا چاہتا ہے, ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی نہ کرے, اور اگر کبھی بھول چوک سے کوئی نیکی کر بھی لے تو چھوٹی نیکی کرے, بڑی نیکی نہ کر پائے. کبھی کبھی شیطان خود بڑی نیکی سے روکنے کے لیے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. نماز کا وقت ہے, اذان ہو رہی ہے, کہے گا کہ ارے چلو چھوڑو, نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے, چلتے ہیں فلاں مزار ہے یہاں پہ, وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اب فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے, ایک اچھا عمل ہے, فرض نہیں ہے. فاتحہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. تو شیطان کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو, کہے گا کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, چلو پہلے فاتحہ پڑھ لیں. اب کیا تھا, ادھر اذان ہوئی, جماعت ہو گئی, جماعت چھوٹ گئی, جماعت واجب تھی, جماعت بھی چھوڑا دیا. پھر کہے گا کہ اب آئے ہیں تو تھوڑا گھوم لیتے ہیں, گھومتے گھومتے یہاں تک کہ وہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے, نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے. یہی چاہتا تھا وہ, اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تو ایک چھوٹے سے مستحب کام میں لگا کر اس نے فرض سے روک لیا. یہ بھی شیطان کا وار ہے, اس کو بھی سمجھو کہ کبھی کبھی بڑی نیکیوں سے روکنے کے لیے چھوٹی نیکیوں میں لگا دیتا ہے. تو ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی بندگی صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا بہت مختصر ہے, زندگی بہت مختصر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے احساسیں ہمیں دی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا مزرعہ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ بھی تو کھیتی والے لوگ ہیں یار, آپ کو کیا سمجھانا, آپ تو کھیتی والے لوگ ہیں. کتنی محنت کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں تاکہ اچھا غلہ پیدا ہو, ہمارے بال بچے سکھی رہیں, اچھے سے کھائے پیئیں. تو اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے, یعنی یہ دنیا آپ کو ملی ہے تو آخرت کی فصل یہیں پہ آپ کو بونی ہے. جتنی اچھی فصل آپ یہاں پہ بوئیں گے اتنی ہی اچھی فصل آپ کو قیامت کے میدان میں دیکھنے کو ملے گی. یہاں پہ محنت کیجئے, دنیا اپنی بنانے کے لیے جس قدر آپ اپنے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں, آخرت بنانے کے لیے دنیا میں محنت کیجئے, اپنی زندگی میں محنت کیجئے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود کو, اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہی ہے تیاری کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, نیک اعمال کرنا, برائیوں سے بچنا, نمازوں کی پابندی کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں کا لحاظ کرنا, اپنے والدین کی خدمت کرنا. اور جو عورتیں ہیں ان کو میری گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ دکھائیں. اور صرف عورت ہی نہیں, مرد بھی. مرد یہ نہ سمجھے کہ ہم دیکھیں, جس طرح ان کو پردے کا حکم دیا گیا اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے. یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں, حیا کا پردہ بٹھائیں. انشاءاللہ یہ معاشرہ نکھر کر سامنے آئے گا اور اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. پھر ہماری جو مرادیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.